جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، پہلے الیکشنز کے اوپر ذرا ہم بعد میں بات کریں گے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے نتیجے پہ، اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے ہاتھ میں اب آ گئی ہے چیئرمین شپ، تو اس میں کیا پھر آگے جا کے تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی، کس طرح سے راستے ہموار ہوں گے، تحریک انصاف کی مشکلات کیسے کم ہو سکتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ مگر جو آج پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جو کنسرنز اٹھائے گئے ہیں الیکشنز کو لے کے، انٹرا پارٹی الیکشنز کو لے کے، آپ کو لگتا ہے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی یا پھر جینوئن ریزرویشنز ہیں اس میں؟ رامین، ہماری عادت ہے اور عادت نہیں چھٹتی، اس میں ہمیں کچھ بھی ہو جائے کسی بھی پارٹی میں تو ہمیں جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے نظر آئیں گے۔ دیکھیے نا، آپ نے جب انٹرا پارٹی کی بات کی کہ جی الیکشن ہونے ہیں، پارٹی کے اندر ہونے چاہیے، پہلے تو یہ بتائیں کہ جب سے یہ سیاست شروع ہوئی ہے 1947 کے بعد سے جو حساب کتاب سامنے آئے ہیں، کتنی پارٹیوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں اور وہ کتنے فیئر ہوتے ہیں اور اس کا معیار کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے کیا یہ انٹرا پارٹی کے کاز کی وجہ سے ہوا کہ کروانی تھی یا آپ نے کو بلے بلے کا نشان واپس لینا تھا؟ تو یہ سارا کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ہمیں کنوینئنس نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو جس طرح سے پتہ لگ گیا کہ جی ابھی اگر انٹرا پارٹی نہیں کروائے تو بات آگے نہیں بڑھے گی، اور پھر بلے کا نشان جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ نشان جو ہے وہ ہمیں دیا جائے تاکہ پبلک کنفیوز ہو جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان نہیں ہے۔ یہ کچھ چلتا رہے گا حساب کتاب۔ اب یہ ہے کہ جو یہ انٹرا پارٹی ہو گئے ہیں الیکشنز، اور اس میں ہمارے سامنے گوہرے نایاب آ چکے ہیں، اب یہ کتنی دیر تک رہتے ہیں، یہ خان صاحب جیل سے نکلیں گے کہ نہیں، یہ بہت کچھ آگے یعنی سلسلہ چلنے والا ہے۔ اب یہ کہ یہ جو تلواریں لٹک رہی ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے پی ٹی آئی کے سر کے اوپر، مجھے لگتا ہے کہ کہانی کچھ ختم ہو چکی تھی، کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ جو انجام ہے اس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ابھی بھی ہیں، وہ دونوں طرف سے ہیں۔ کیا نون لیگ جو ہے وہ واقعی حکومت بنا رہی ہے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے؟ کچھ تھوڑے بہت شکوک و شبہات ہیں۔ کیا عمران خان صاحب باہر آ کے الیکشن لڑیں گے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا بلے کا نشان ملے گا؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت ابھی بھی حساب کتاب جو ہیں وہ، اور جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ جی یہ انہوں نے اس کو کیوں دے دیا اور شاہ محمود قریشی کو کیوں نہیں بنایا، یا پرویز الہی کو کیوں نہیں بنایا، یا باقی اور جو لوگ تھے ان کو کیوں نہیں بنایا، تو سوال یہ ہے کہ جس کی لاٹھی ہوتی ہے اسی کی بھینس ہوتی ہے۔ وہ چیئرمین تھے، وہ چیئرمین ہیں، اور ان کا واپس چیئرمین بننا اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمارے ہاں میرجز آف کنوینئنس ہوتی رہتی ہیں، وہ پارٹیوں کے اندر بھی ہوتی ہیں اور پارٹیوں کے باہر بھی ہوتی ہیں، اور پھر ہم کچھ دیکھتے ہیں سیاسی حلالے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتا ہے، ادھر سے تیسری میں جاتا ہے، پھر واپس یعنی پہلی پارٹی میں آ جاتا ہے۔ قانون قاعدہ تو کوئی ہے نہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے جیل میں رہنے کی مدت، ان کے باہر نکلنے کا عمل، اور اس کے بعد ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت، آئیڈیلی سپیکنگ کیا ہوتا؟ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی اتنا مناسب اقدام ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے کہ آپ پیٹرن ان چیف کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ اوپر رہ کے، ایک جو ہوتا ہے نا سردار ہوتا ہے، باقی یہ پریزیڈنٹ وغیرہ چیئرمین شپ جو ہے چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، آپ وہ بن سکتے تھے، آپ نہیں بنے۔ جو وشفل تھنکنگ نظر آ رہی ہے ان تمام لوگوں کی جو کہ پی ٹی آئی میں رکھنا ڈالنے پہ بڑے خوش ہیں، یا ان کو پتا ہے کہ یہ پارٹی تو اس کی کہانی ختم ہو گئی، وہ وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ اب پارٹی جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہوگی، جس کی کہ کچھ تھوڑی بہت شنید جو ہے مل رہی ہے کہ کوئی یہ صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پارٹی تو اصل میں ہماری تھی، ہم تو اس کے بنیادی رکن ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چاہیں گے کہ یہ تقسیم ہو، تقسیم ہوگی، ووٹ بٹیں گے، یعنی تہس نہس ہو جائے گی پارٹی۔ ان سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی پارٹی کی تقسیم کی طرف توجہ دیں، اپنی پارٹی کے اندر آپ مجتمع کریں وہ تمام عوامل جن کی وجہ سے آپ نے الیکشن لڑنے ہیں۔ تو یہ انٹرا پارٹی جو ہے، باٹم لائن میں صرف یہی بتاؤں گا کہ انٹرا پارٹی اگر ہے تو پھر اصول سب کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک پارٹی کے پیچھے پڑ جائیں آپ اور کہیں جی انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، ابھی انہوں نے تو کرائے تھے، نہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو ابھی ہوئے ہیں
یہ آپ مان جائیں گے تو الیکشن کمیشن تک بات جائے گی, لوگ اس میں اور باتیں کریں گے. جو چیز نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ خان سے علیحدہ نہیں کر سکتے, خان کو آپ پی ٹی آئی سے علیحدہ نہیں کر سکتے. وہ جب تک زندہ ہیں, کیونکہ یہ پارٹی ان کے نام سے ہے, ان کے نام سے ہی رہے گی. باقی یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے آدمی کو کیوں نہیں ملا, وہ اس لیے کہ کہیں وہ چوڑی نہ ہو جاتے اور وہ ہوتا جی کہ یہ تو مجھے مل چکی ہے, میں تو نہیں چھوڑتا, تو حلالہ جو ہے وہ شاید ممکن نہ ہوتا. لہٰذا یہ میرے خیال میں اگر آپ پی ٹی آئی کے اینگل سے دیکھیں تو یہ ایک آسن فیصلہ ہے اور اس کو قبول کریں. دعا یہ ہے کہ باقی پارٹیاں بھی دیکھیں, اور یہ جو موروثیت ہے جو وراثت میں ملتا ہے نا, کہ بیٹا بیٹے کو بنانا, بیٹیا کو بنا دینا, اپنے کسی بہت قریبی دوست کو بنا دینا, کم از کم وہ ایلیمنٹ تو اس میں نہیں ہے. موروثیت جو ہے وہ نہیں ہے. ورنہ ہم دیکھتے کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے بیٹے کو کہتے آؤ بھائی یا پاکستان واپس آؤ, تم سنبھالو, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ جب یہ الیکشن کا رزلٹ جاتا ہے ای سی پی کے پاس, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, وہ اس کو کیسے لیتے ہیں اور کس ترتیب سے پھر اس کے بعد ہوا چلتی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا مقصد الیکشن کرانا نہیں تھا, بلے کا نشان واپس لینا. ثاقب صاحب, جو گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوئی ہیں, ایسے میں تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی کہ وگلا کو آگے لایا جائے, یہ اسٹریٹجی کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اور کتنی, کیا آپ سوچ کیا ہے اس اسٹریٹجی کے پیچھے, اگر اس پر تھوڑی بات کر سکیں؟ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, تو خان صاحب نے دیکھا کہ یہ جن لوگوں پہ میرا اعتبار تھا وہ تو 9-10 مئی کے اندر کہیں غائب ہو گئے, اور وکلا ویسے بھی ہمارے جو ہیں وہ بڑی ایک سٹرونگ گروپنگ ہے ان کی, اور اس کا سارے وکلا کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہے, تو یقیناً یہ پی ٹی آئی کو ہی سہارا ملے گا, پی ٹی آئی ہی مضبوط ہوگی. اچھا, یہ جو ابھی باتیں ہو رہی تھی, راؤ صاحب نے بھی کی, محمد علی صاحب نے بھی, تو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے جس پہ سے شاید نکل سکے یہ جو ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. جج صاحب کے سامنے ایک کیس پیش ہوا, ایک مرد صاحب جو ہے ایک صاحب پیش ہوئے, اور ان کے بارے میں ان پہ جرم یہ تھا کہ ان کی بیگم کو یعنی اپنی بیوی کو انہوں نے لوہے کی کرسی بڑے زور سے ماری ہے, اتنے زور سے کہ ان کی جان چلی گئی ہے بیگم. اچھا. تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پہلی بیوی جو ہے وہ زہر کھانے سے مری, دوسری بیوی بھی زہر کھانے سے مری, تیسری چوتھی بھی زہر کھانے سے مری, یہ پانچویں بیوی آپ کی جو ہے, تو اس بندے نے کہا جی کہ وہ زہر جو نہیں کھاتی تھی. اچھا. اب یہ ہے کہ اب پارٹیاں توڑتے رہے آپ, پارٹیوں میں دھڑے بنتے رہے آپ کے. اب ایک پارٹی ہے جو کہ ٹوٹنے سے انکاری ہے, اور اس میں کچھ اس طرح کا اتحاد ہے کہ وہ مشکل نظر آ رہا ہے, تو لہٰذا آپ نے پھر یہ تو کرنا تھا نا جی, انٹرا پارٹی ہوئے وہ ٹھیک نہیں ہوئے, اب یہ دوبارہ کریں. اور اس کے بعد ابھی یہ کام ختم نہیں ہوگا, لوہے کی کرسی جو ہے وہ مارنی پڑے گی, کیونکہ زہر نہیں کھا رہی بیگم, تو اب کیا کیا جائے. اب یہ ہے کہ یہ جو منظور نظر ہے, جس کو کہ عام طور پہ ہم لوگ لاڈلا وغیرہ آج کل سنتے ہیں, بلکہ کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, بالکل ایسی وہ کیریکٹر مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ کون لاڈلا ہے, کون منظور نظر ہے, اس پہ تو سب کی نظر ہے جی. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیوں یہ لاڈلا ہے, کیوں یہ منظور نظر ہے. تو ادھر پھر آپ جب تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس وقت کی ضرورت کون پوری کر رہا ہے, جو اس وقت کے سیاسی حساب کتاب کی ضروریات پوری کر رہا ہے. اور اس میں تھوڑا سا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے, پچھلی 3 دفعہ اس نے گڑبڑ کر دی تھی, شاید اس دفعہ نہ کرے. دوسرا یہ کہ جو ہم نے ایس آئی ایف سی بنا دی ہے, جو ہم نے انویسٹمنٹ کی باتیں کی ہیں, جو معاشی پلان بن رہا ہے, کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس میں بھی فائنانس ہم نے ڈال دی ہے, اس کو بھی یعنی کلائمیٹ چینج کے مطابق کریں گے. اور دنیا کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کا خاص طور پہ اینگل, اس کو کون بڑھائے گا. تو اس میں لگتا یہی ہے کہ یہ یعنی یہی ہیں جو کہ بنائیں گے حکومت. لیکن دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہونا چاہیے.